باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، اور وہی بات کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور کچھ پرابلمز ہیں جو ڈسکس کرنی ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت ان کی سانس رکتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معدے کی درد کی وجہ سے رک رہی ہے، کچھ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو سانس کا رکنا سوتے وقت، تو اس کے لیے کیا ریمیڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدمے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو کچھ زیادہ صدمہ لے لیتے ہیں تو ان کی بھی سوتے وقت جو ہے سانس رکنی شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ کمر سلاتے ہیں، تھپکیاں مارتے ہیں کمر پہ سانس بحالی کے لیے۔ بہترین ریمیڈی ہے کہ آپ لے لیں جناب دار چینی 50 گرام، اور لے لیں آپ میتھی دانہ 50 گرام، اور کالی مرچ لے لیں 10 گرام۔ ٹھیک ہے، ان تمام کا صفو بنائیں، اور اگر یہ کسی کو مرض لاحق ہو رہا ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر کافی دیر تک سانس بحال نہیں ہوتی، تو وہ ½ ٹی اسپون صبح یعنی کہ سحری کے وقت، اور ½ ٹی اسپون افطار کے وقت لے لیں پانی کے ساتھ۔ 1 ہفتہ کر لیں، اس میں بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، جو اس وقت میں ایٹماسفیئر بھی چینج ہوتا رہتا ہے، گلے کا درد بھی بہت لوگ ہو رہا ہے، مجھے بھی بڑا ہو رہا ہے، تو گلے کے درد کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ دیکھیں یہ بہت جو موسم ہے ایک تو اس کی وجہ، اور پھر ہمارے یہاں بے احتیاطی جو ہو رہی ہے ابھی، کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں، ٹھنڈا گرم لے رہے ہیں، اور مشروبات بہت ٹھنڈے استعمال کر رہے ہیں افطار کے بعد، تو اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہے کہ آپ لے لیں جناب سونٹ لے لیں 50 گرام، عناب 50 گرام لے لیں، اور لے لیں آپ دار چینی۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کا صفو بنائیں، اور 1 ٹی اسپون سحری میں اور 1 ٹی اسپون افطار کے بعد، تو انشاءاللہ گلے کا درد 2 دن کے اندر بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو آرام سے پنساری کی دکان سے مل جائے گی، تو ان چیزوں کو استعمال کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ارے بھائی، ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے جو آپ نے بھی زیادہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگ رپورٹ کراتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی۔ اگر میرا موبائل اسنیچ ہو جائے گا تو، اور آپ پکڑ بھی لیں گے، تو میں بولوں گا میرا موبائل دے دیں، میں آپ رپورٹ نہیں کروں گا۔ بائک کے چوری ہونے پہ بھی کوشش کرتے نہ ہو، گھر میں ڈکیتی پڑ جائے تو بھی لوگ کہتے ہیں جی FIR رہن دو۔ تو اس سے کتنی پرابلمز آتی ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شہریار، آپ جب تک کرائم رپورٹ نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو پراپرلی اینالائز نہیں کر سکیں گے، ہم اس کے خلاف کام نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ کرائم کیا ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی کرنے جا رہا ہے۔ آپ صرف اپنے ساتھ غلط نہیں کر رہے، آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں اگر آپ اسے رپورٹ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی تو ریکویسٹ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں سے یہ کروں گا کہ جب بھی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی کرائم ہوتا ہے یا آپ کرائم ہوتا دیکھتے ہیں، ڈو رپورٹ اٹ ٹو دا پولیس۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے رپورٹ کرنا مشکل ہے، 15 پر کال کر بتا دیں۔ آپ کے پاس اب کراچی پولیس نے تو موبائل ایپ لانچ کی ہوئی ہے اینڈرائیڈ کے اوپر، P for you، پولیس فار یو کی ایپ ہے۔ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، اینڈرائیڈ پہ بھی، آئی فون پہ بھی ہے، تو آپ اس کو iOS پہ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں انفارمیشن دے سکتے ہیں اپنے CNIG نمبر کے ساتھ کسی بھی کرائم کی۔ اس کے علاوہ آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں۔ کم از کم رپورٹ ضرور کریں کرائم کو، اور آپ کے ساتھ جب کرائم ہوتا ہے تو لیگل پروسیجر کو ضرور فالو کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پرابلم ہوتی ہے ہم اس کو دبانے کی، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوڑو جانے دو، 1 دفعہ 2 دفعہ، آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ جو ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ برے لوگوں کی برائی سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنے اچھے لوگوں کی خاموشی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کرائم ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں یا کہیں بھی ہو رہا ہے، ہم اسے رپورٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ ڈو رپورٹ اٹ ٹو دا پولیس۔ اور دوسری چیز، میں اب جیسے آپ نے موقع دیا تو میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ پولیس کو بھی اپنا سمجھیں، پولیس کو آپ اونرشپ دیں، پولیس کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے، یہ جس طرح کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ جتنی مشکل ڈیوٹیز آپ کے لیے کر رہے ہیں، یہ جتنی قربانیاں آپ کے لیے دے رہے ہیں، آپ اسے اون کریں، آپ اسے اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ دیکھیں پولیس میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، پولیس میں اب آپ کی کمپلینٹس کو ریڈریس کرنے کے پورے میکینزمز موجود ہیں۔ پولیس اب وہ پولیس نہیں رہی جو بہت سال پہلے ہوتی تھی، آج کی پولیس اس سے بہت بہتر ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ابھی بھی کمی کوتاہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں، لیکن آج کی پولیس، کراچی پولیس، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ اس پاسٹ سے بہت بہتر ہے۔ اٹ از اے پبلک فرینڈلی پولیس۔ ہم نے بہت سارے پبلک فرینڈلی انیشیٹوز لیے ہیں، یعنی ابھی ہمارا ایک انیشیٹو ہے وکٹم سپورٹ سروس۔ کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے تو ہمارا اوپر سے لے کے نیچے، کراچی پولیس چیف کے آفس سے لے کے ڈسٹرکٹ کے آفس تک، ہمارے پاس ہر جگہ وکٹم سپورٹ سروس ہے۔ ہم اسے کال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی لوگوں کو ہم کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں پولیس والے خود کال کر رہے ہیں۔ کبھی میں SSP ہوتے ہوئے ان سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ SSP صاحب ہمیں فون کر کے ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ خود بات کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ہاں میں خود ہی بات کر رہا ہوں۔ تو
بات یہ ہے کہ اس طریقے کے ہم انیشیٹوز لوگوں کی ہیلپ کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. پبلک کو بھی اسی قسم کا ریسیپروکیٹ کرنا ہوگا. جب یہ کام ہم دونوں طرف سے کام ہوگا، پولیس اور عوام ساتھ ساتھ ہے، جب پولیس اور عوام مل کر کرائم کے خلاف کام کرے گی، سوشل ایونز کے خلاف کام کرے گی تو کام ہوگا. یہ منشیات، یہ ڈرگز، یہ ایون گٹکا، مین پوری وغیرہ، یہ سارے وہ سوشل ایونز ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا، اسپورٹس میں بھی ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو ہوئے اور آپ بھی شاید ہاکی کے کچھ ذرا مجھے کلیئر کریے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ ہمارے کرنٹ جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں آئی جی سندھ کلیم امام صاحب، وہ خود بھی اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس لوننگ پرسن ہیں. ہاں جی ہاں، وہ بڑے اچھے ٹینس کے پلیئر بھی رہے ہیں اور ان کی اپنی یہ خواہش ہے اور ان کے آنے کے بعد سے سندھ پولیس میں اسپورٹس کو دوبارہ ایک نئی جان ملی ہے. سندھ پولیس اسپورٹس بورڈ کو ری اسٹیبلش کیا گیا ہے. میں ہاکی کی ٹیم کا چیف سلیکٹر ہوں اور ہم نے ابھی ہاکی کی ٹیم کا ایک کیمپ کیا ہے KHA میں، کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں، اور وہاں ہم نے کچھ اپنے کھلاڑیوں کو اکٹھا کیا ہے اور سندھ پولیس کے ٹوٹلی وہ کھلاڑی ہیں، ان سے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے اور اس ٹیم سے ہم ابھی ایک ٹورنامنٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک لوکل ٹورنامنٹ ہے KHA کا، اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سندھ پولیس کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ. میں جمناسٹکس کی ٹیم کو بھی دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ، اور کرکٹ کی بھی ٹیم ہماری بہت اچھی بن گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک شہدائے پولیس کرکٹ ٹورنامنٹ کیا، وہ بڑا اچھا ٹورنامنٹ رہا، وہ T20، اور وہ اس میں کافی زیادہ لوگوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک رہا. کرکٹ آپ کو پتا ہے ہمارا بہت پاپولر گیم ہے، تو یہ اسپورٹس اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف ہماری سوسائٹی کو لے کر جانا ہے. ہم پولیس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، سوسائٹی نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پولیس سوسائٹی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا پارٹ ہوتی ہے. سوسائٹی اٹس سیلف بہت کچھ کر سکتی ہے، پولیس اس میں اس کا ساتھ دے سکتی ہے. پولیس از ناٹ دا ون جو ڈائریکشن سیٹ کرے گی، لیکن پھر بھی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اچھی ڈائریکشن میں آگے بڑھے. سوسائٹی بھی ساتھ شامل ہوگی تو انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو میک. بالکل جی، عوام کو چاہیے پولیس کا ساتھ دے، کیونکہ وہی والی بات کہ پولیس کوئی باہر سے نہیں آئی بھی، یا آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں، اور جب پولیس اور عوام مل جاتی ہے تو یقین مانیں کرمنلز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹرسٹ کرنا شروع کریں. ہاں تھوڑی ہرڈلز آتی ہیں، لیکن ہرڈل سے جو نکلتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم منافع خوری پہ بات کرتے ہیں، بچ کیسے سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنے اندر سے کہ جو منافع خوری، ناجائز منافع خوری کی لالچ ہے، اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے فی نفس ہی اپنے ذات کے اندر ہم بدلاؤ پیدا کریں. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں مال بک رہا ہے اور ہم خود اتحاد کر لیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پھل نہیں خریدیں گے، تو بات یہ کہ 3 دن اگر میں نہیں خرید رہا تو دوسرا جو ہے وہ پڑوسی وہ کہتا ہے کہ یار مجبوری ہے. ہم جب اتحاد اپنے اندر پیدا کریں تو خود بخود ان کو احساس ہوگا یار اب تو جب مال سڑے گا تو کہاں جائے گا. جیسے ناجائز منافع خوروں نے کیا ہوا تھا اتحاد. تو بات یہ جب وہ اتحاد کرتے ہیں کہ بھائی مثلا ایک ٹھیلے کے پاس 100 روپے کا کیلا ہے تو آخری ٹھیلے پہ بھی آپ جائیں گے تو وہ بھی 100 روپے کا ہی دے گا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک اتحاد ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں سب کو کسی کے پاس بھی بک جائے لیکن دینا 100 روپے میں. اس طریقے سے ہم اگر جو رہنے والے وہ اتحاد کر اپنے اندر یہ کہ بھائی ہمیں، کیونکہ اس کو یہ دیکھیں کہ آخرت میں بھی اس کا جزا ہے نا. کیوں جزا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص یہ کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ دو. اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو لے کر بتاؤ کہ بھائی یہ کام نیکی کا ہے کیونکہ ہم روک رہے ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہیں ساتھ دو گناہ کے کاموں میں. تو مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت دی ہے، قوت دی ہے، شعور دیا ہے، تو ہر کسی کو آپ بتائیں کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس کو روکنا ہے تو صرف میں نہیں روکوں بلکہ ہم سب بھائی مل کے روکیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ کوشش کرتا ہے تو دوسرا اگر تھوڑا سا پھر پسماندگی آ جاتی ہے. بالکل. تو آج ضرورت ہے ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو کہ اگر کوئی شخص ایسا غلط کام کر رہا ہے تو مل کے جب اتحاد کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے وہ خود رک جائے گا. اچھا مفتی صاحب مجھے جلدی سے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ اگر میں مثال کے طور پہ میرے پاس بہت پیسہ ہے اور میں چاہتا ہوں کسی دکان پہ پھل خریدنے یا شیخ اردنوش خریدنے اور مجھے پتا ہے یہ ناجائز منافع خوری کر رہا ہے لیکن میرے پاس بہت پیسہ اور میں اس کے ہاتھ میں دے کر آ جاتا ہوں، تو کیا میں بھی اس میں شامل ہو رہا ہوں؟ میں بھی اس کو بگاڑ رہا ہوں کہ بھئی میں نے تمہیں دے دیا تاکہ آگے والوں کو بھی ایسی بھیجو؟ دیکھیں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے لیکن اس مال کا اسراف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا. مثال طور پہ اس مال اللہ تعالیٰ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ ہر چیز کا تم سے سوال کرے گا، چاہے تم نے خیر کیا ہو چاہے تم نے برائی کی ہو. تو اب یہی مال اگر اسراف تم غریب کو دے دیتے تو شاید تمہیں زیادہ ثواب ملتا، لیکن تمہارے اس عمل سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اس کو کون بھگتے گا؟ اس کا سبب کیا بنے؟ تو تم معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنے ہو تو اس لیے تو گناہگار ہو جاؤ گے. بالکل جی. اور ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ تھا ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی. وہ تمام لوگ جو ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور انہوں نے یہ اس نشست پہ یہ سن لیا کہ اس کا گناہ کیا ہے.
اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں کماتے ہیں یا پھر ناجائز منافع خوری کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بال از یور کورٹ. اب یہ دیکھتے کہ آپ کو کیا چاہیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.